اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے ولایت کے سفر پر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم شہادت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا بیان مسلسل آپ کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ولادت کی تاریخ ہے، خوشیوں کا سماں ہے، چہرے پر تھوڑا سا مسکراہٹ کے آثار یقیناً ہونے چاہیے۔ کائنات مسکرا رہی ہے، پوری دنیا میں خوشی کا ماحول ہے، یقیناً یہ خاندان عصمت و طہارت کے گھر کی بڑی خوشیوں میں سے ایک خوشی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنے کے اسباب کو مہیا کر رہے ہوں گے۔ خیر، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارکباد کے واقعی حقدار حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت بابرکت میں بھی ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا اور آقا، ہم گنہگاروں کی جانب سے اس مبارکباد کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام آپ کا نام نامی اور اسم گرامی علی ہے، اور آپ کا لقب ہادی اور نقی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ثالث ہے، آپ کی والدہ جناب سمانہ ہے، اور آپ کے والد گرامی امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام، جن کو امام جواد بھی کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ تقریباً بہت ساری باتیں شہادت کے اعتبار سے جب ویڈیو بنایا تھا ولایت کے سفر کے اس پروگرام میں، تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر جو اس میں وعدہ کیا تھا وہ آج آپ کی خدمت پہ کہیں نہ کہیں پورا کر دیا جائے۔ ولادت امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ 5 رجب المرجب سن 214 ہجری ہے، اور شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 3 رجب المرجب سن 254 ہجری ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی جو مکمل عمر مبارک ہے وہ 40 برس ہوتی ہے، یعنی 214 ہجری سن میں آپ اس کائنات میں تشریف لائے ہیں مدینے میں، اور 254 ہجری سن جو ہے وہ آپ اس کائنات سے تشریف لے گئے ہیں، اور پوری دنیا غم کے ماحول میں ہو۔ آپ کی آمد کی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ خوشیوں کا محور اور مرکز قرار پائی۔ امام علیہ السلام 10ویں امام ہیں، اور سلسلہ عصمت کے اعتبار سے 12ویں کمی ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں کائنات میں تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی، اور امام علیہ السلام 6 یا 7 سال کی عمر کے قریب تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے صرف اور صرف 6 سال کی عمر مبارک تھی کہ جس وقت عہدہ امامت آپ کے کاندھوں پر آیا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے، آپ کی شہادت ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسی سچویشن میں جب عہدہ امامت امام کے پاس آیا ہے، تو یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے کہ 6 سال اور 7 سال کا بچہ جو ہے ابھی نعت علی پڑھ کر سنا دے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر سنا دے تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ ایک ہے اور پنجتن 5 ہے اور امام 12 ہے، یہ کہہ کر سنا دے تو ہمارے ہاں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بچہ اگر کوئی چھوٹی سی دعا یاد کر کے سنا دے تو اچھا لگتا ہے، 12 امام کے نام یاد کر کے سنا دے تو اچھا لگتا ہے۔ لیکن 6 اور 7 سال کی عمر میں پوری کائنات پر حق ولایت، یقیناً یہ خدا کے فرستادہ ہیں، یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ خدا کی جانب سے امام بن کر آئے ہیں، لہذا عمر کا مسئلہ، ایج کا مسئلہ ان کے ہاں بالکل، کیا ضعیفی، کیا جوانی اور کیا بچپنا،
جس جگہ سے عہدۂ امامت کی ابتدا ہو رہی ہے، کائنات کے لیے لازم ہے کہ اس کو وہ امام تصور کریں، مانیں، سمجھیں، قبول کریں، ایکسیپٹ کریں کہ وہ امام ہے. بس اتنی سی بات ہے، ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہم نہیں مانتے، آپ کیوں منوا رہے ہیں؟ ہم بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں منوا سکتے، نہ ماننے آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک 12 اماموں کو سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت حضور مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین حقیقی تصور کرتے ہیں، اور اس بات پر یقین کامل اور اپنا عقیدہ محکم رکھتے ہیں کہ آج بھی وقت کا امام موجود ہے اور اسی کی نگرانی میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے. خیر، باتیں کہیں اور چلی جائیں گی، میں آ جاتا ہوں موضوع کی طرف. اپنے کم سے کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام مدینے میں ہے. جب امام علیہ السلام مدینے میں ہے تو آپ سمرہ کیسے چلے گئے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک کرائیٹیریا ہے، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے تاریخ کا. ہسٹری کچھ نہ کچھ جہاں بہت کچھ چھپاتی بھی ہے، وہاں آپ سے کچھ نہ کچھ بتانے کی بھی کوشش کرتی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تلاش کرنا بہت لازم و ضروری ہوتا ہے. جب متوکل، میں نے آپ کو بتایا کہ متوکل صفت کے اعتبار سے یزید کی طرح ہے. یزید سے بھی بدتر اس لیے کہ یزید نے جسموں کو تکلیف دی اہل بیت علیہ السلام کے، اور متوکل عباسی اس ملعون نے قبروں کو بھی تکلیف دی ہے، قبروں کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کی ہے، قبروں کو بھی برابر کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ نہر جاری کرنے کی کوشش کی ہے، پانی لانے کی کوشش کی ہے قبر امام حسین پر. یہ اتنی تکلیف قبر مبارک امام حسین سے کیوں ہے؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے، اس کی وجہ صرف فقط ایک ہے، اس کی علت اور سبب فقط اور فقط ایک ہے. اس لیے کہ حسین کل بھی مرکز نجات تھے، آج بھی مرکز نجات ہیں، اور جب تک یہ کائنات ہے حسین کی قبر مبارک پوری کائنات کے لیے مرکز نجات بنی رہے گی. اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں جائیں گے اور تقدیر عر لے کر واپس آئیں. خیر، اب پھر تھوڑا سا دور چلے گئے ہم لوگ، پھر سے واپس جاتے ہیں امام علی علیہ السلام پر. خیر، متوکل کو وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ مدینے سے غافل نہ رہیے، مدینے سے غافل نہ رہیے، مدینے سے غافل نہ رہیے. فرزند رسول وہاں پر ہے، ممکن ہے کہ مقابلہ سخت ہو جائے، ممکن ہے کہ تخت چلا جائے، ممکن ہے کہ تاج چھن جائے، ممکن ہے کہ اوپر رخصت ہو جائے. تو لوگ مسلسل نگاہ بنائے رکھیے مدینے پر. بہرحال امام علیہ السلام چونکہ منصب ولایت ہے، لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا ہے. ابھی میں 2 خاص چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کر دوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ سن لیجیے، اور کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ بیان جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ختم کر لوں. البتہ یہ ہے کہ 8-10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ساری باتیں کہہ دی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. خیر، متوکل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ممکن ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے خلاف آ سکتے ہیں، لہٰذا مدینے ایک بہت بڑا لشکر جو تقریباً 300 افراد پر مشتمل ہے، ہرسمہ کی قیادت میں اس لشکر کو ایک خط دے کر روانہ کیا کہ جاؤ اور امام علی نقی کو فرزند رسول، فرزند بطول کو وہاں سے لے، مدینے سے سامرہ. ایک بات آپ سے بتاتا چلوں، یہ اہم ہے. جب میں سامرہ کی زیارتوں پر تھا تو اتفاق ایسا کہ جس دن ہم لوگ پہنچے تو وہ جمعے کا دن تھا، اور خطیب جمعہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے خطبہ، اور میں سن رہا تھا. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا نجف گئے آ گئے، کربلا گئے آ گئے، ایران گئے آ گئے، تو آپ ہر جگہ چلے جائیے، قبر مطہر ہے، وہاں امام دفن ہے، لیکن سامرہ اکیلی ایسی جگہ ہے کہ فقط امام یہاں پر دفن نہیں ہے بلکہ یہ امام کا گھر بھی ہے. اس لیے جب آپ انشاءاللہ سامرہ کی زیارتوں کے لیے جائیے تو یہ ذہن و دل و دماغ میں آپ کے ہونا چاہیے کہ آپ فقط ذریعہ مبارک کی زیارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ امام کے گھر میں ہیں. خیر، جب یہ ہرسمہ وہاں سے نکلتا ہے تو یہ 300 کا جو لشکر امام کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو امام کے چاہنے والے،
اور بعض لوگ ایسے جو امام کے مخالف، یعنی حکومت کے تابع دار ہیں، حکومت کے فرما بردار ہیں، امامت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ راستے میں کچھ آپس میں بات چیت ہوتی ہے، کہیں پر بھی آپ ٹرین میں سفر کریں، آپ بس میں سفر کریں، جب کوئی ملتا ہے آپ کو تو آپ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، آپ نے بتایا میں حسین عباس ہوں، یا مہدی ہوں، یا عباس ہوں، یا رضا ہوں، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو کچھ نہ کچھ سوال کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سچویشن جو ہے اس لشکر میں، ایک علی کا چاہنے والا ہے اور اس سے مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو مخالفین کر رہے ہیں، اور ایک چکیل میدان ہے، ایک فیلڈ ہے جہاں پر یہ لشکر مدینہ جانے سے پہلے رکا ہوا ہے۔ کہا تمہارے علی، تمہارے مولا جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کائنات میں کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں سے مردوں کو نہ اٹھایا جائے، یعنی وہاں ہر جگہ قبر ہی قبریں ہوں گی۔ اس نے کہا بے شک میرے مولا نے کہا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا جس میدان میں ہم لوگ ہیں یہاں کہاں قبریں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو تمہارے مولا نے جو کہا واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، میں فقط سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہوا، سب کو چکا لیا، قبریں نہیں دکھ رہی، کیسے بتائے کہ ہاں یہاں قبریں، یہاں قبریں، یہاں قبریں؟ قبرستان تو نہیں ہے، وہ تو میدان ہے۔ بہرحال یہ قافلہ پہنچا مدینہ۔ مدینے والوں کو چونکہ اس بات کا علم تھا اور جانتے تھے اس بات کو بہت قاعدے سے کہ جو بھی امام مدینے سے گیا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا، اس لیے مدینے والے یہ چاہتے تھے کہ امام یہاں سے نہ جائے۔ خیر مدینے والوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، کبھی اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی باتیں ہونی چاہیے، اور کبھی جو ہے تاریخ کے حوالے سے وہ بھی پہنچانا چاہیے کہ خود مدینے والے کیسے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ خیر لیکن مدینے والے یہ چاہ رہے کہ امام نہ جانے پائے، کیوں؟ اس لیے کہ علی گئے، مولا کائنات گئے مدینے سے، واپس نہیں آئے۔ امام حسین گئے، واپس نہیں آئے۔ امام علی رضا علیہ السلام گئے، واپس نہیں آئے۔ تو یہ تاریخ ہے کہ جو امام مدینے سے نکلے پھر وہ مدینے واپس، لہٰذا مدینے والے چلے کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینے سے نہ جائے۔ بہرحال امام نے مدینے والوں کو سمجھایا، کہا نہیں میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا۔ ہر سمے نے خط دیا امام کو، امام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے تیاری کرتے۔ اچھا وہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں امام کو تشریف لے جانا ہے سامرا کی طرف، عرب میں گرمی ظاہر سی بات ہے عروج پر ہوتی ہے، کمال پر ہوتی ہے، 40 پلس جو ہے وہ وہاں کا ٹمپریچر ہوتا ہے گرمی کا، بے پناہ گرمی ہوتی ہے۔ امام نے کہا مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو کہ میں تیاری کر سکوں۔ ہاں یہ رسول اللہ آپ تیاری کر لیں۔ امام نے ٹھنڈ کے کپڑے، ونٹر سوٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ لے لیا امام نے ساتھ میں۔ اب وہ لوگ جو سوال وہاں پر میدان میں کر چکے تھے کہ تمہارے مولا نے کہا قبرستان اور قبرستان نہیں ہے، اور ہنس چکے تھے، انہوں نے جب گرمی میں دیکھا کہ وقت کا امام جو ہے وہ سردی کے سامان کو رکھ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے بھی چہروں میں مسکراہٹ آئی، اور انہوں نے وہی امام کے چاہنے والے کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ریکویسٹ ہوں، جب کوئی شرارت کرے اور جب کوئی مزاح کرے آپ سے اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں اپنے ایمان کے لیے، تو آپ یقین رکھیں کہ امام خالی نہیں جانے دیں گے آپ۔ مثلا ایک نوجوان ہے، چاہتا ہے، جاب کرتا ہے، کمپنی میں ہے، نماز کے لیے وقت نماز پر نماز پڑھتا ہے، چہرے پر فرسٹ کلاس اچھی سے خوبصورت سے داڑھی رکھ، تو کہہ رہا ہے اچھا یہ دیکھو یہ دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ جو ہوتے ہیں ایسے، صبر کریں۔ بعض تو ہماری بہنیں اور ہماری گھر کی خواتین مذہب تشیع کا وقار، عزت اور آبرو، جب یہ حجاب پہن کر نکلتی ہے، پردے میں نکلتی ہے، تو کچھ لوگ ہنستے۔ بتائیے آزادی کے اس دور اور ماحول میں بھی یہ حجاب میں چل رہی ہیں۔ اپنے امام کو، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو راضی کرنے کے لیے آپ صبر کریں، صبر کا صلہ امام دیں گے۔ بہرحال ٹھنڈک کا سامان لیا گیا، مدینے سے سفر شروع ہوا، مدینہ میں آگ و بکا ہے، ہر طرف باویلا ہے،
شور ہے، امام رخصت ہو رہے ہیں، فرزند رسول جا رہے ہیں، میرا امام نکلے. ایک خاص زیارت ہے روز غدیر. کوشش کرنا چاہیے ولایت کے سفر پر جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، ولایت کے ماننے چاہنے والوں اور ایکسیپٹ کرنے والوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر متوجہ ہو. امام اس پورے لشکر کے ساتھ جب نکلے ہیں اور کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو وہ روز غدیر کا دن تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیار سرکار امیر المومنین میں ایک خاص زیارت پڑھی ہے جو غدیر کے دن سے مخصوص. غدیر ہڑدنگ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، شور شرابہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، چہرے پر رنگ اور گلال مل لینے کا نام نہیں ہے، روڈ پر اچھلنے اور کودنے کا نام نہیں ہے. خاص طور پر سمجھے اس بات کو. وہ مخصوص جو آپ نے زیارت پڑھی ہے غدیر کے دن، جس میں آیتوں کے اعتبار سے ولایت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ہمارے لیے لازم و ضروری کہ ہم اس کو پڑھیں. اور ایک بہت بڑی چیز جو اپنے دور کے فلی نے اور محافظ شریعت نے اور اس زمانے کے ولی نے بحق ولایت لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. پڑھنے کی کوشش کریں، سن لینا مسئلہ نہیں ہے، خالی دیکھ کر کمنٹ میں اور لائک میں تھم دکھا دینا اور لکھ دینا ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا ملے گا اس ماشاء اللہ سے ہم کو؟ اگر ہمارے لسنر، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے، ہم کو مشاہدہ کرنے والے، اگر ان میں سے ایک نے بھی زیارت جامعہ کو پڑھ لیا، ایک نے بھی روز غدیر، کیونکہ ولادت امام علیہ نقی علیہ الصلوۃ والسلام، کم سے کم ہم برتھ ڈے گفٹ کے نام پر تو ایک مرتبہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ ہی سکتے ہیں. اپنے بچے کا مسئلہ ہو تو ہم گفٹ لے کر آ جاتے ہیں، بھائی کا مسئلہ ہو تو گفٹ لے کر آ جاتے ہیں، زوجہ کا مسئلہ ہو تو گفٹ لے کر آتے ہیں، اینیورسری ہو تو گولڈ کی جو ہے وہ رنگ لے کر پہنچ جاتے ہیں گفٹ دینے کے لیے. امام کی ولادت ہے، کیا تحفہ دیں گے؟ زیارت جامع کبیرہ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، یہ تحفہ ہوگا امام کے. خیر، امام نے وہاں پر خاص غدیر زیارت ہمارے سپرد کی. زیارت جامع کبیرہ امام کی جانب سے بھی ہمارے لیے پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے. پھر امام اسی میدان میں پہنچے. میں نے کہا صبر کرنا چاہیے، امام ادھار نہیں رکھتے. اسی میدان میں پہنچے، اور جب پہنچے تو میں نے کہا نا کہ مسئلہ سمر کا ہے، گرمی کا ہے، بے پناہ گرمی ہو رہی ہے، اور امام ونٹر کے جو ہے وہ سوٹ لے کے چلے، جیکٹ وغیرہ جو بھی آپ سمجھ لیجیے پہننے کے لیے لباس وغیرہ. اب جب آپ اس میدان میں پہنچے تو موسم بدل گیا. ہاں، ایک دن موسم بدلے گا، ایک روز یہ زمانہ بدلے گا. ہے تو جائیے، ایک دن آنے والا آئے گا. ہاں، سب کے موسم کا پتہ چل جائے گا. خیر، امام چونکہ ٹھنڈ کا سامان لے کر چلے تھے، موسم بدل گیا، بارش ہونے لگی، زبردست ٹھنڈ، اور ایسی کڑکڑاتی ہوئی ٹھنڈ کہ 50 سے زیادہ لاشوں کا انبار اسی جگہ پر ڈھیروں لگ گیا. اور ان لاشوں کے درمیان وہ بھی تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے قبریں، تمہارے مولا نے جو بتائی ہے وہ قبریں کہاں ہیں. اس کی بھی قبر اسی جگہ پہ بنی. اور امام نے جو ٹھنڈ کے جو لباس ایکسٹرا رکھے تھے وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے، وہ سب اس شخص سے بٹوائے کہ جو وہاں پر صبر کر کے خاموش ہو گیا تھا، چپ ہو گیا. خیر، تاریخ آگے بڑھتی ہے. امام مدینے سے یہ مکمل سفر کرتے ہوئے آپ سامرہ میں وارد ہوتے ہیں. سامرہ میں جانے کے بعد ختم ہو گئی بات، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. سامرہ میں جانے کے بعد امام کو وہاں پر روکا جاتا ہے کہ جہاں پر جیسے شام میں اہل بیت علیہ السلام کو اس جگہ پر روکا جہاں پر غلام بیچے جاتے، مطلب تاکہ امام کو کائنات کے لیے حقیر کر سکے، بتا سکے کہ ہم نے ان کو رسوا کر دیا مثلاً، مثال کے طور پر. لیکن کائنات کو عزت دینے کے لیے آیا ہو. بہرحال امام کا ایک چاہنے والا پوچھا، کہا مولا آپ اس جگہ پر؟ آسمان کی جانب نگاہ کروائی، کہا دیکھو ہم کس جگہ. مسئلہ یہ نہیں ہے،
اور ہر جگہ یہ بادشاہ نے وقت یہ چاہتے تھے کہ امام کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رسوا کر دیں، لیکن انتظام قدرت کے آگے کسی کو چلنے والی نہیں ہے. ایک جملہ کہوں گا اور کہیں نہ کہیں بات. ایک واقعہ ملتا ہے کہ متوکل نے ایک دن چاہا کہ میں سواری سے چلوں اور لوگوں کے ہجوم میں امام بھی جو ہے وہ پیدل سفر کرے. امام کا ایک چاہنے والا اسے کیسے چلیں گے مولا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ امام کی توہین کہیں نہ کہیں کر دی جائے. دیکھیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا دیکھنا بھی رائے گا نہیں ہے، دنیا میں بھی ثواب ہے اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ امام نے سفر کیا اور امام جب واپس آئے تو امام کے چہرے پر، پیشانی پر پسینے کے چند قطرات. وہ چاہنے والا تھا، چونکہ امام کی حالت کو وہ محسوس کر رہا تھا، اس نے جیب سے رومال نکالا اور نکالنے کے بعد امام کے پسینے کو اپنے رومال سے، امام نے اسے جنت کی بشارت. پتہ نہیں میں بات اپنی پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا. ایک جملے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. جو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے رومال کو نکالے اور امام کے پسینے کو پوچھ دے محبت اور احترام کے ساتھ، تو امام اسے جنت کی بشارت دیتے. اب اگر کوئی امام کے ہی لیے محفل کا انتظام کرے، فرش محفل بچھائے، شیرینی کا انتظام کرے، نظم و نیاز کا انتظام کرے، لوگوں میں جو ہے وہ خوشیوں کو تقسیم کرے، پہنچانے کی امام کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرے، ولایت کا سفر جو ہے اس کی جرنی پر آپ کو لے چلنے کی کوشش کرے، تو یہ ساری چیزیں رائے گاہ نہیں جانے والی ہیں. بشارت ہے جنت امام کی جانب سے. میرا خوشیوں کا دن ہے. ایک مرتبہ پھر سے ہدیہ تبریک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ساری باتیں نہیں پیش کر سکا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور آپ کی فیملی، آپ کے خانوادے کے تمام لوگوں کی بھی خدمت میں مبارکباد. آپ نے ولایت کے سفر پر جو ہمارا یہ ویڈیو مشاہدہ کیا ہے اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہیں. امام علیہ السلام اس کا آپ کو اجر عنایت فرمائیں. مٹھائی کھائیے بھی اور کھلائیے بھی، اور اگر شوگر پیشنٹ ہے تھوڑا سا پرہیز کیجیے، اور محفل میں جا کر تھوڑا سا خوشبو لیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.